فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کے خیال میں میرے نظریات کی تبدیلی عارضی ہو، یا پھر اس نے سوچا ہو کہ برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں عالم اضطراب میں کبھی ٹہلنے لگتا تھا اور کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ جنرل بھی ایسی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ میں اس کے اضطراب کے اصل سبب سے ناواقف تھا، تاہم اس نے میرے لیے جو فیصلہ کیا وہ بہت جذباتی تھا، اور میرے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پھنس گیا تھا۔ کچھ عجب نہیں تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پشیمانی کے احساس سے دوچار ہو رہا ہو۔ جذباتی فیصلے عموماً پشیمانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ رات 2:30 بجے کے قریب کیتھی براؤن نے اطلاع دی کہ جنگی جہازوں کے بیڑے نے آگے بڑھنا بند کر دیا ہے اور جزیرہ مرگ سے کوئی 30 میل دور کھلے سمندر میں لنگر انداز ہو گیا ہے۔ اس سے آگے آبدوزوں کا کام تھا۔ آبدوز ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعے جزیرے تک رسائی ممکن تھی۔ زیر آب بکھری ہوئی چٹانوں اور جزیرے پر ریڈار کے خطرے کے پیش نظر کوئی اور ذریعہ محفوظ نہیں تھا۔ اس خبر نے میرے اضطراب میں اضافہ کر دیا تھا۔ تہذیب کی رہائی کے لیے روانہ کی جانے والی ٹیم فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئی تھی۔ اگر کمانڈو دستہ جزیرے کے ساحل تک بحفاظت پہنچ جاتا تو یہ پہلی کامیابی ہوتی۔ تم سو جاؤ علی، اچانک جنرل ٹیریس نے مجھ سے کہا۔ میں جاگ رہا ہوں، کوئی اہم اطلاع موصول ہوئی تو میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ میں اٹھ کر بھی کیا لوں گا؟ میں نے پھیکے سے انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں تو اس وقت خود کو دنیا کا بے بس ترین آدمی محسوس کر رہا ہوں۔ جنرل کے چہرے پر شرمندگی بکھر گئی۔ میں نے جو بات کہی وہ اسے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہی تھی، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ اپنی موجودہ کیفیت کے اظہار کے لیے خواہ کتنی ہی احتیاط سے الفاظ کیوں نہ منتخب کر لیتا، جنرل ٹیریس اس کی زد سے نہیں بچ سکتا تھا، اس لیے کہ موجودہ صورتحال کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی۔ ویسے اگر تم سونا چاہو تو سو سکتے ہو۔ میں نے اپنے جملے کا تاثر کم کرنے کی کوشش کی۔ اس مہم کے اختتام تک تو مجھے نیند آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں، جنرل نے کہا۔ ٹیرس محل کے نیچے واقع اس وسیع اور اس تہہ خانے میں ہر قسم کے انتظامات موجود تھے، اور یہ انتظامات صرف اس وجہ سے کیے گئے تھے کہ کسی بھی ہنگامی صورت میں وہاں چند روز پناہ حاصل کی جا سکے۔ باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے تو بھی محصور کسی کا دست نگر نہ ہو۔ ویسے بھی سربراہان مملکت کے بہت چونچلے ہوا کرتے ہیں۔ کسے معلوم تھا کہ ایک روز یہ چونچلے بازی مجھ جیسے غریب الوطن شخص کے کام آئے گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کافی بنانے کا فریضہ جنرل مجھے سونپ دے، مگر وہ مصر ہو گیا۔ ہر چند کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کے کام کرنے کے لیے ملازمین کی ایک پوری فوج ہر وقت تیار رہا کرتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کافی بنائی۔ ایک طرف سے یہ اس زیادتی کی تلافی کرنے کی کوشش تھی جو اس نے مجھے یہاں قید کر کے میرے ساتھ کی تھی۔ کافی بہت عمدہ ہے جنرل، میں نے کافی کا ایک گھونٹ لینے کے بعد کہا۔ یہ تمہارا خلوص ہے کہ کافی تمہیں اچھی لگی، ورنہ مجھے تو کافی بنائے ایک عرصہ بیت گیا، جنرل نے بجھے بجھے سے انداز میں کہا۔ واقعی تمہیں بہت محنت کرنی پڑی، اس لیے سوکھا سمو بنا کر بات کر رہے ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے علی کہ تمہیں جنرل کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کافی پینے کو ملی۔ کیتھی براؤن کی آواز آئی۔ تمہارے منہ سے کافی کی تعریف سن کر جنرل کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کافی پینے کو میرا دل بھی مچلنے لگا ہے۔ جنرل چونک پڑا۔ اپنے فرض پر نگاہ رکھو کیتھی، ایسی بات تمہیں مذاق میں بھی نہیں کہنی چاہیے۔ میری فرض شناسی پر تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے جنرل، لیکن بہت غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہم ایک سنگین نوعیت کی غلطی کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ اس مشن کا انچارج تمہیں بنا کر میں نے غلطی کی ہے؟ جنرل نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ بے فکر ہو جنرل، اب علی کو آزاد کر کے دوسری غلطی نہیں کی جا سکتی، لیکن تمہیں یہ تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم سے جلد بازی میں غلطی ہو چکی ہے۔ اپنی اس کوتاہی کا اعتراف میں پہلے ہی کر چکا ہوں، جنرل نے بڑی بے بسی سے کہا۔ کاش ہمیں تھوڑا سا وقت مل جاتا، کیتھی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو شاید ہم اس معاملے کے اور پہلوؤں پر بھی غور کر لیتے۔ یہ وہی علی یار خان تو ہے جو برس ہا برس سے یہودیوں کے خلاف برسرے پیکار ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کے ثبوت موجود تھے کہ گوٹے ہل ایئرپورٹ سے لاپتہ ہونے تک علی کی وفاداریوں پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اولیو ہاورڈ کو ہلاک کرنے کے بعد علی منظر عام پر آ گیا۔
تو اس شان سے کہ اسرائیل کے دل تل ابیب سے 2 کانکڑ طیارے اغوا کر لیے اور اسرائیل کے حکام کو ایسی بھرپور شکست سے دوچار کیا جسے وہ کبھی نہیں بلا سکیں گے۔ ان دونوں طیاروں میں اسرائیل کے چوٹی کے افراد سفر کر رہے تھے اور اسرائیل نے ان طیاروں کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے تھے ان کی مثال ملنی مشکل ہے، لیکن ان کی کوششوں کا انجام کیا ہوا؟ علی نے طیارے اغوا کر لیے۔ نہ صرف اغوا کیے بلکہ آج تک اسرائیلی حکام سراغ نہیں لگا سکے کہ وہ طیارے کہاں گئے۔ اس کے بعد عراق میں علی نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ پھر آخر ہم چند جملے سن کر اتنے جذباتی کیوں ہو گئے کہ ہم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے علی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ کیا یہ سوچنا ہمارا فرض نہیں تھا کہ علی وہ شخص ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ توڑا جا سکتا ہے اور نہ جھکایا جا سکتا ہے؟ اس وقت ہمارا ذہن کسی ایسے سائنٹیفک طریقے کی طرف نہیں جا سکتا تھا جس سے نظریات تبدیل کیے جا سکتے ہوں، لہٰذا ہمیں کیس سننے کے باوجود یہ بات رد کر دینی چاہیے تھی کہ علی یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور بالفرض ایسا تھا بھی تو کیا ایک غلطی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے؟ آخری بات تم نے درست کہی تھی کیا تھی؟ میں نے ہنس کر کہا، بعض اوقات تو ایک غلطی پورے کیریئر کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے۔ میری بات مذاق میں اڑانے کی کوشش مت کرو علی، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ ان سب باتوں پر میں بھی غور کر چکا ہوں کیا تھی؟ جنرل نے شکست خوردہ سے انداز میں کہا۔ اس وقت تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں؟ جو غلطی ہم نے کر دی ہے اس کا مداوع کیسے ہو؟ میں یہ فیصلہ علی پر چھوڑتی ہوں۔ کیتھی براؤن کی گمبھیر آواز آئی اور جنرل اضطراری انداز میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہرگز نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جنرل اپنے فیصلے واپس نہیں لیا کرتے، یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر ہی ختم ہوگا۔ میں نے ان کی گفتگو میں دخل دینے کی کوشش نہیں کی، میرا ذہن تو جزیرہ مرگ کی طرف منتقل ہو گیا تھا جس کی طرف اس وقت آبدوزیں بڑھ رہی ہوں گی، اور گوٹے ہل کی مسلح افواج کے بہترین تربیت یافتہ کمانڈوز اس وقت کے منتظر ہوں گے جب ان کی آبدوزیں جزیرہ مرگ کے ساحل تک پہنچتیں۔ کیتھی براؤن اور جنرل ٹیرس میں تکرار ہوتی رہی۔ کیتھی کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، وہ عورت تھی اور اس کا دل نرم تھا، اس پر میری باتیں اثر انداز ہوئی تھیں، جبکہ جنرل ٹیرس نہ صرف مرد تھا بلکہ فوجی بھی تھا، اس نے پسیجنا نہیں سیکھا تھا۔ جنرل اگر پسیجنے لگیں تو فوجوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ان دونوں کی تکرار کا انجام یہ ہوا کہ کیتھی اپنے موقف سے دستبردار ہو گئی۔ وہ چاہ یہ رہی تھی کہ مجھے رہا کر دیا جائے، خواہ اس میں کتنے ہی خطرات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی بیٹھ جاتا۔ ذہن کا عالم عجیب تھا، یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر مارکے میں بے خوف و خطر کود پڑنے والا شخص یوں گمنامی کی موت مر جائے گا، اور وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں، اور بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے۔ باہر سے کمک آنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ آج شام ڈیوڈ ریان سے میری ملاقات طے تھی۔ میں اور نکیتا وہاں نہ پہنچ پاتے تو رینڈل کو اطلاع دی جاتی۔ اس اطلاع پر رینڈل کا رد عمل کیا ہوتا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا رد عمل بہت سی باتوں سے مشروط ہوتا۔ اگر تہذیب کو رہا کرانے کی مہم کامیاب ہو جاتی اور جزیرہ مرگ پر حملہ کر دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ رینڈل کا ذہن سب سے پہلے میری ہی طرف منتقل ہوتا۔ پھر کانفرنس ملتوی ہونے کی خبر بھی تو تھی، اور اس کے بعد میرا منظر عام سے غائب ہو جانا۔ ان میں سے ہر بات میرے خلاف جاتی تھی، اور اس کے بعد ان سے یہی امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک بار پھر میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ صفائی کا موقع بھی مجھے شاید ہی دیا جائے۔ اگر یہ 3 عوامل میرے خلاف نہ ہوتے تو میرے غائب ہونے پر وہ لوگ پریشان ہو کر مجھے تلاش کرتے۔ اگرچہ ٹیرس محل وہ مقام تھا جہاں ان کی پہنچ اول تو ہو نہیں سکتی تھی، اور اگر ہو بھی جاتی تو یہاں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ لوگ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوتے، کسی ملک سے ٹکرانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ صبح کے 4 بجے کیتھی نے اطلاع دی کہ کمانڈوز دستہ جزیرے کے ساحل پر اتر چکا ہے اور اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس اطلاع نے میرے اضطراب میں اضافہ کر دیا۔ مہم اہم ترین حصے میں داخل ہو گئی تھی اور اگلا گھنٹہ بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اس 1 گھنٹے کے دوران ہماری شکست اور فتح کا فیصلہ ہونا تھا۔ اگر تہذیب اور بڑھ کی رہائی کی مہم کامیاب ہو گئی تو جانتی ہو اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں نے کیتھی براؤن کو مخاطب کیا۔ ہاں، اس کے فوراً بعد ہم جزیرے کو تہس نہس کر دیں گے، کیتھی نے جواب دیا۔ وہ تو تم کر ہی دو گے، لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ ان 250 صہیونی ایجنٹوں کا کیا بنے گا جو گوٹے ہل میں موجود ہیں؟ ان کا معاملہ تم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب تم کہو گے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے گی۔
تہذیب کی رہائی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جزیرہ مرگ پر پہلا بم گرائے جانے سے قبل ان سب کو گرفتار ہو جانا چاہیے۔ بہت مناسب ہے علی، میں ابھی متعلقہ محکموں کو الرٹ کیے دیتی ہوں۔ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار نہیں تھا، چہرے پر شب بیداری کے آثار نہیں تھے، البتہ وہ بے حد متفکر نظر آ رہا تھا۔ اس کے تفکرات کا باعث وہی مہم ہو سکتی تھی جو تہذیب کی رہائی کے لیے روانہ کی گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ تہذیب اور بڈ کو رہا کرانے کی غرض سے میں خود جزیرہ مرگ جاتا، مگر آدمی کی ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے۔ ہر چند کے یہ ایسی خواہش تھی جس کے پورا نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب تہذیب کو رہا کرانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، میں اس سے 20 میل کے فاصلے پر بے بس وقت گزار رہا تھا، یا شاید وقت مجھے گزار رہا تھا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ہر اختیار کھو بیٹھتا ہے، خود کو وقت کی بے رحم لہروں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایسی ہی ایک منزل میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اپنی باتوں سے جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کو متاثر کرنے کی جو کوششیں کی تھیں وہ میری رہائی کی حد تک بارآور ثابت نہیں ہو سکی تھی، اور نہ ہی میری کوششوں کے اس حد تک بارآور ہونے کا امکان تھا۔ میں خود کو حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑتا تو اور کیا کرتا۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ مبارک ہو علی۔ 4:45 بجے اسپیکر سے کیتھی براؤن کی خوشی سے لرزتی ہوئی آواز ابھری، ہمارے کمانڈوز نے ہمیں کامیابی کا سگنل دیا ہے۔ میں خوشی کی شدت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تفصیلات بتاؤ کیتھی، میں نے کہا۔ ابھی تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا علی، تم نے ہی تو منع کیا تھا کہ بلا ضرورت لاسلکی رابطہ نہ قائم کیا جائے، ہمارے سگنل کہیں اور بھی سنے جا سکتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ کامیابی کی اطلاع کے لیے ایک مخصوص سگنل مقرر کیا گیا تھا اور مجھے وہ سگنل موصول ہو گیا ہے۔ جیسے ہی مزید کوئی اطلاع ملی میں تمہیں فوراً مطلع کروں گی، اور اب میں موشے ہاورڈ کے ایجنٹوں کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے کیتھی، لیکن ان کی گرفتاری بہت منظم طریقے سے عمل میں آنی چاہیے، کسی کو اتنا نہ موقع ملے کہ وہ ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر سکے۔ اوکے علی ڈیئر، میں ہر ممکن احتیاط برتنے کی ہدایت کیے دیتی ہوں۔ اب جزیرہ مرگ پر آگ اور خون کا کھیل ہوگا علی، جنرل ٹیرس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اسی میں خود ہی گر جاتے ہیں۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ رینڈل جزیرے پر ہوگا تو تمہارا یہ خیال غلط ہے، تاہم جزیرے کی تباہی سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ جزیرے پر تمہاری اس سے گفتگو ہوتی رہی ہے، جنرل نے چونک کر کہا۔ ایک بار بھی اس سے روبرو ملاقات نہیں ہوئی، جب بھی بات ہوئی اسکرین اور مشینوں کے ذریعے ہوئی۔ وہ جزیرے پر ہوتا تو کم از کم ایک بار تو اس سے ضرور ہی ملاقات ہو جاتی۔ یہ تو بہت برا ہوا، اس طرح تو ہماری ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ وہ جزیرہ ان کا اہم ترین اڈا ہے جنرل، جس آزادی سے وہاں کام ہو رہا ہے اتنی آزادی تو انہیں تل ابیب میں بھی میسر نہیں آ سکتی۔ وہاں جو بھی قدم اٹھایا جائے گا لامحالہ دنیا والوں کے علم میں ضرور آئے گا، جبکہ یہاں کسی قسم کی دخل اندازی کا خطرہ نہیں تھا۔ مکمل یکسوئی اور آزادی سے وہ جو چاہ رہے تھے کر رہے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ایک محاذ پر اگر ہمیں مکمل کامیابی حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے انہیں کم از کم 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ لیکن ابھی لیکوان کا مسئلہ طے ہونا تو باقی ہے، جنرل نے کہا۔ معلوم نہیں وہ جزیرے پر ہی ہے یا یہ سب مسائل ثانوی حیثیت کے حامل ہیں جنرل۔ اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود لیکوان ہمارے مشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ کیا تم یہ گوارا کر لو گے کہ اس کی جان بلا وجہ ضائع ہو جائے؟ جنرل نے حیرت سے کہا۔ اسے قربانی کہتے ہیں جنرل، میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ بڑے مقاصد کے حصول کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہیں۔ جو قوم قربانیاں پیش کرنے کے جذبے سے آری ہو وہ کبھی ابھر نہیں سکتی۔ ابتدائی تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں علی، کیتھی کی آواز آئی۔ ہماری آبدوزیں جزیرے سے کافی دور نکل آئی ہیں، لیکن ابھی تک وہ جہازوں سے بہت دور ہیں۔ ہمارے کمانڈوز نے نہ صرف تہذیب اور بڈ کو جزیرہ سے بحفاظت نکال لیا ہے بلکہ ان کے ساتھ لیکوان بھی ہے۔ تہذیب اور بڈ بے ہوش ہیں جبکہ لیکوان اپنی مرضی سے ان کے ساتھ آیا ہے۔ اوہ، وہ دونوں بے ہوش کیوں ہیں؟ میں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ یہ پروگرام میں شامل تھا علی کہ انہیں سوتے ہی میں بے ہوش کر دیا جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ جزیرے پر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ جزیرے پر کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا میں تمہیں بتا چکی ہوں، کیتھی نے کہا۔ آبدوزوں سے میرا براہ راست رابطہ نہیں ہے۔ پیغامات پہلے ہمارے جہازوں پر موصول ہو رہے ہیں اور وہاں سے مجھے ڈائریکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور ایگلز کے ایجنٹوں کی گرفتاری کے لیے تم نے کیا اقدامات کیے؟ اب سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ان سب کو بیک وقت گرفتار کر لیا جائے گا، کیتھی نے کہا۔ اس مقصد کے لیے ٹیمیں تشکیل دے لی گئی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔
موشے ہاورڈ کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا، لیکن اس نے جو کچھ کیا ہے صرف اس کا انتقام لینے کے لیے یہ سب کچھ بہت ناکافی ہے۔ اوہ، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی۔ دراصل وہ فہرست اتنی طویل تھی کہ ہم غور نہیں کر سکے۔ اس میں بعض ایسے نام بھی شامل ہیں جن پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ جنرل ٹیرس کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ اس فہرست میں 9 ایسے افراد ہیں جو گوٹے ہل کے با اثر لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان 9 میں سے 5 تو سیاستداں ہیں، 2 حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، 1 صنعت کار ہے اور 1 سائنسدان ہے۔ میرے لیے یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ڈیوڈ ریان کی فراہم کردہ فہرست تفصیل سے دیکھنے کی مجھے مہلت نہیں ملی تھی۔ میں نے تو اس فہرست پر سرسری نظر ڈالی تھی۔ یہی معاملہ جنرل ٹیرس کا بھی تھا۔ وہ ایک ایک نام غور سے پڑھتا تب ہی اس پر یہ اسرار منکشف ہو سکتے تھے جن کا اعلان ابھی کیتھی براؤن نے کیا تھا۔ تم اس حقیقت سے کب آگاہ ہوئی کہ اس فہرست میں 9 ایسے لوگ بھی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت دیر پہلے کی بات ہے علی۔ دیگر کام سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ میں اس فہرست کو بھی دیکھتی رہی تھی۔ تو پھر تم نے یہ انکشاف کرنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میرا لہجہ قدرے سخت تھا۔ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ دراصل مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں کی گرفتاری کی نوبت اس قدر جلد بھی آ سکتی ہے۔ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ کیتھی، جنرل ٹیرس نے کہا، اور کیتھی نے اسے ان 9 افراد کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ کیتھی سارے نام بتا چکی تو جنرل میری طرف مڑا۔ تمہیں یقین ہے علی کہ اس فہرست میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے؟ جنرل نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور اس کے اس انداز تخاطب پر میں گڑبڑا گیا۔ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو جنرل؟ میں نے کہا۔ جنرل نے ایک طویل سانس لی۔ اس لیے کہ یہ تمام افراد ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ میں صرف اس بنیاد پر اس فہرست کو غلط نہیں قرار دے سکتا کہ ان میں سے کچھ پر تمہیں شبہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کے سب محب وطن لوگ ہیں علی۔ گوٹے ہل کے لیے ان میں سے ہر ایک کی خدمات نمایاں ہیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میرے بارے میں کس طرح یقین کیا تھا؟ میں نے بڑی سادگی سے کہا، یا ان لوگوں کی خدمات مجھ سے بڑھ کر ہیں؟ جنرل سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد سر اٹھا کر بولا، کیوں نہ ان کی گرفتاری مؤخر کر دی جائے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم نے ایسی حماقت کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مجرم ثابت نہ ہو سکا تو کیا ہوگا؟ جنرل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ان سے معذرت کی جا سکتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو غلطیاں نہیں کرتا؟ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے علی؟ جنرل نے مضطربانہ انداز میں کہا، بغیر کسی مضبوطی کے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر حکومت کی بنیادیں بھی ہل سکتی ہیں۔ ہل جانے دو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر کیتھی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیتھی کہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، خواہ اس کا انجام کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ حکم کی تعمیل ہوگی علیجا۔ کیتھی براؤن کے لہجے میں شوخی تھی۔ اگر اجازت ہو تو بندی ٹرانسمیٹر پر بات کر لے، اشارہ موصول ہو رہا ہے۔ پھر کیتھی میرے جواب کا انتظار کیے بغیر غالباً ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرنے لگی تھی۔ تم گوٹے ہل کے سیاہ و سفید کے مالک ہو علی۔ اس قید خانے سے بھی تم جو حکم جاری کرو گے وہ میرے حکم پر باری ہوگا۔ تم اس کے مستحق بھی ہو، اس لیے کہ جنرل ٹیرس کو اس مقام تک پہنچانے والے بھی تم ہو، اور گوٹے ہل کی تقدیر بھی تم نے ہی بدلی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم نے ابھی جو حکم دیا ہے وہ زیادتی پر مبنی ہے۔ اتنے عزت دار لوگوں پر محض اس بنا پر ہاتھ نہیں ڈالا جانا چاہیے کہ ان کا نام کسی ایسی فہرست میں شامل تھا جس کی تصدیق کا بھی ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔